الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ باقی ہر قسم کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے کہ شرک کیوں کر اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اور کیوں کر یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے یہ اکیلا جرم ہی کافی ہے اگر مرنے سے پہلے انسان کو توبہ میسر نہ آئے۔ تو سوال سے بات شروع کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں شرک کیا ہے؟ آپ کس چیز کو شرک سمجھتے ہیں؟ جی، اینی باڈی انمیوٹ کریں گے یا آپ بات کو آگے چلائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر، جو شرک ہے نا، جس طرح بھی آپ نے لاسٹ سیشن میں بتایا تھا کہ شرک کی ڈفرینٹ اقسام بھی ہیں، اور ایک ظاہری شرک ہے، ایک باطنی شرک ہے، اور پھر باطنی شرک کی آگے سے دو اقسام ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ تو جو ظاہری شرک ہے، جب ہم ظاہری طور پہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور اسے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، تو ہم اس کو ظاہری شرک کہیں گے۔ مثال کے طور پر سر، جس طرح ہندوازم میں لوگ شرک کرتے ہیں، یا پاکستان میں کچھ طبقہ ایسا بھی ہے جو قبروں کو پوجتے ہیں، یہ بھی شرک کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ اور باطنی جو شرک ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے اندر جو پوشیدہ شرک ہے نا، جو لوگ یعنی کہ ہم جو مسلمز کرتے ہیں، یہ وہ والا شرک ہے۔ اور اس کی دو مثالیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا۔ آپ نے شرک اصغر کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ریاکاری بھی شرک اصغر میں آتا ہے۔ اور جس طرح ایک ایگزامپل یہاں پہ آپ نے بتائی تھی کہ جیسے کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ لوگوں کو پڑھ تو سنت کے مطابق رہا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کی نیت اس ٹائم یہ بن گئی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے یا مجھے ایڈمائر کریں گے، تو کچھ لوگ اپنی نماز کو لمبا کر دیتے ہیں یا اس طرح، تو یہ بھی شرک کے معنوں میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لوگوں میں اپنی نیکی کو شو آف کرنا، ریاکاری، یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ سر بس اتنا ہی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے سب سے پہلے تو سنگینی، یعنی جو اس کی سزا ہے یا جو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، یا اس کی جس پنشمنٹ سے ہمیں گزرنا پڑے گا، ہم اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے پھر جب پنشمنٹ ہمارے ذہن میں آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ شرک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس پہ جائیں گے، پھر شرک کی اقسام پہ بات کریں گے۔ ہم جتنی ڈیپتھ میں جائیں گے، یاد رکھ لینا کہ علم کی ایمان کی جو بنیاد ہے وہ علم ہے۔ آپ کو جتنی کلیئرٹی اللہ رب العزت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ملے گی، اتنی ہی آپ کی جو عملی زندگی ہے اس میں بہتری آئے گی۔ تو ہم نے یہ سیشن کیوں رکھا ہے اس کو بھی کلیئر کر لیں گے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے اپنے وہ تمام شکوک و شبہات شرک کے بارے میں دور کر لیں، اور شرک کے بارے میں اتنی آگاہی حاصل کر لیں کہ کم سے کم ہم
کسی بھی قسم کے شرک کو جو ممکنہ طور پر ایمان کے دائرے میں رہ کر جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شرک نہیں کر سکتا ہوں، یہ سمجھ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایمان کے دائرے میں خود کو بہت مضبوط ایمان والا سمجھتے ہوئے بھی شرک کرتا رہوں، جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو خالی ہاتھ جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ شرک ایسا جرم ہے کہ اگر انسان مرتا ہے اور اس حال میں کہ اس نے توبہ نہیں کی اور وہ مشرک تھا سوری، تو اس کے لیے نجات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت نہیں معاف فرمائیں گے اگر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا جائے، مگر اس کے علاوہ کچھ بھی ہو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اب آ جاتے ہیں شرک کی طرف، کہ اور بھی اپنی رائے دینا چاہے تو انمیوٹ کر سکتا ہے۔ جیسے ابھی ارسلان نے اپنی رائے دی ہے، کوئی اور بھی انمیوٹ کر کے بتانا چاہے تو۔ تو ایسے ہے، شرک کو سب سے پہلے شرک کو سمجھ لیں۔ شرک ہوتا ہے، یہ لفظ ہم نے شریک سنا ہے کہ کسی کو پارٹنر بنانا، کسی کو ایسوسیٹ بنانا، کسی کو حصہ دار بنانا، ٹھیک ہے؟ اب اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی۔ ظاہری شرک اور ایک ہے باطنی شرک۔ ظاہری شرک کیا ہے کہ ظاہری طور پر کسی درخت کی، حجر کی، شجر کی، انسان کی، پتھر کی پوجا کی جائے تو یہ ہو جائے گا ظاہری شرک۔ یہاں تک کہ اگر میں دکھلاوے کے طور پر بھی اگر شرک عمل کروں گا تو شرک ہو جائے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، مذاق کے طور پر بھی اگر میں شرک عمل کروں گا تو شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں تک کہ اگر مجھے کوئی مجبوری بنی اور میں فائدہ اٹھانے کے لیے شرک کروں تو وہ بھی شرک ہی ہوگا، چاہے میں یہ سمجھوں کہ میں نے شرک نہیں کیا، میرا کون سا ارادہ تھا۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کافی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص صرف ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ایک بندہ جنت میں اور ایک بندہ جہنم میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ دو لوگ سفر کر رہے تھے، وہ ایک ایسے دربار کے پاس سے گزرے، ایسی جگہ کے پاس سے گزرے جہاں پہ لوگ نظر و نیاز کرتے تھے، جانور قربان کر کے چڑھاتے تھے، تو وہاں کے مجاوروں نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر جب تک تم لوگ کچھ قربان نہیں کرو گے یہاں سے گزر نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے قربان کرنے کے لیے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کم سے کم مکھی تو پکڑ کے مار کے جو ہے نا وہ نظر کر سکتے ہو۔ تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے مکھی کو مارا اور نظر کر دیا۔ تو دوسرے نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو اس کو مار دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ جس نے جان بچانے کے لیے مکھی کا سہارا لیا وہ تو آبویسلی اس نے شرک کر لیا، اور دوسرا بندہ جس نے جان دے دی تو اللہ رب العزت اس بندے کی جان کو رائے گا یا ضائع نہیں جانے دیں گے۔ اب آ جاتی ہے ظاہری شرک کی دوسری قسم، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنانا، ان کی عبادت کرنا، ان سے مدد مانگنا۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن اس کو ہلکا سا اشارہ کرتا چلوں کہ عقیدت میں اس حد تک چلے جانا کہ آپ ان کو خدا بنا لیں، ٹھیک ہے؟ ان کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو جانا، ان کی اندھی تقلید کرنا، اور یہاں تک کہ ان کو اپنی مشکلات کی سلوشن سمجھنا کہ میری مشکلات ہی تب حل ہوں گی میں اگر ان کو پکاروں گا، ان سے مدد مانگوں گا، اور یہی میری مشکلات کا حل ہیں، اور یہی ہیں جو میری آسانیوں کی وجہ ہیں اور میرے لیے خوشیوں کا سامان ہے، ٹھیک ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں نے نفرت میں آ کر کے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بنایا، بلکہ وہ عقیدت میں، محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کی اس حد تک آگے گزر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس حد تک ایگزاجوریٹ میری محبت میں، احترام میں
عقیدت میں آ کے اتنا ایگزاجوریٹ نہ کریں، اتنا حد سے تجاوز نہ کریں جیسے کہ عیسائیوں نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جو کہ ایک بہت خطرناک شرک کی شکل اختیار کر گیا۔ اچھا، ظاہری شرک جیسے میں نے ابھی بولا کہ کسی بھی درخت، حجر، شجر، پتھر، انسان، حیوان کو معبود سمجھنا، ان کی عبادت کرنا، ان سے امیدیں وابستہ کرنا، ان سے ما فوق الفطرت جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یا ان ما فوق الفطرت جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت سمجھنا، ٹھیک ہے، تو یہ ظاہری شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب خواہ وہ ان کے سامنے ان کو سجدہ کیا جائے، ان سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے، یا ان کے بارے دل میں اتنی عقیدت ہو کہ وہ میری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، میری پریشانیوں کا حل ہے، میری زندگی میں جو خوشیاں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ ان کی وجہ سے آ رہی ہیں، کسی بھی قسم کا ایسا عقیدہ جو ہے نا وہ ظاہری طور پر شرک میں آ جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں باطنی شرک میں۔ باطنی شرک کی دو قسمیں ہیں، جو انسان جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ باطنی شرک کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ہم سب سے پہلے کرتے ہیں شرک اصغر کی بات۔ اب چونکہ یہ اندر کا معاملہ ہے، باطنی دل کا معاملہ ہے، تو اب یہ کیٹیگری آ جائے گی صرف اسلام کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، جو کیٹیگری ممکنہ طور پر یہ خطرناک بات بھی ہے کہ اگر ہم اس قسم کے شرک میں مبتلا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو کم سے کم ہمیں پتا ہوگا کہ یہ ایسے اعمال ہیں جو شرک کا سبب بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو باطنی شرک ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ہم نے پہلے شرک کی بات کی کہ جو شرک ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ظاہری شرک اور ایک باطنی شرک۔ ظاہری شرک کے بارے میں سمجھا، اب ہم بات کر رہے ہیں باطنی شرک کے بارے میں۔ باطنی جو دل کا معاملہ ہے، جو دل میں شرک پایا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بڑا شرک، ایک ہے چھوٹا شرک، جیسے کہ شرک اصغر چھوٹا شرک اور شرک اکبر جو کہ بڑا شرک۔ شرک اصغر کو سمجھتے ہیں۔ شرک اصغر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فکر ہے اپنی امت کی، یا جس چیز کی مجھے سب سے زیادہ فکر ہے میری امت کے بارے میں، وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر یہ ہے کہ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ کیوں؟ قیامت کے دن ایسے ہوگا جو لوگ شرک ریاکاری کرتے ہوں گے، وہ اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے آپ لوگ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھا کر تم عبادات کیا کرتے تھے، اچھے اعمال کیا کرتے تھے، ان سے جا کے جزا کا مطالبہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تم ان سے کسی قسم کا صلہ پالو، لیکن قیامت کے دن تو مالک کی یوم الدین تو اللہ رب العزت ہوں گے، تو کسی کے پاس نہ تو جنت ہے، نہ جنت کا کنٹرول ہے، نہ کسی کے کنٹرول میں جہنم ہوگی، اور نہ وہ کوئی شخص لوگوں کو جہنم میں پھینک سکے گا۔ تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا جو انسان کو ریاکاری کا صلہ دے سکے، تو الٹا کیا ہوگا؟ انسان پھنس جائے گا۔ اب ریاکاری کیا ہے؟ اس کو ہم نے مزید سمجھنا ہے۔ پہلے میں ایک اور حدیث سنا دوں ریاکاری کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ آئیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ ایک ہوگا جن سے جہنم کو بٹکایا جائے گا، یعنی ابتدا ہوگی جو ہے نا جہنم کی۔ تو 3 لوگ کون ہوں گے؟ پہلے نمبر پہ ہوگا ایک شہید، ٹھیک ہے، وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ انسان ہوگا جو عالم ہے، ٹھیک ہے، عالم یا قاری۔ تیسرے نمبر پہ سخی ہے جو بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تینوں لوگ بار بار آئیں گے، تو اللہ رب العزت سب سے پہلے شہید سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے زندگی دی ہے، ٹھیک ہے، جوانی دی، کہاں پہ خرچ کی؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اپنی زندگی کو تیرے دین کے علم کو، تیرے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے میں نے اتنی سٹرگل کی، اتنی کوشش کی کہ جتنی بھی تکالیف مجھے آ سکی آئیں، اور حتیٰ کہ میں نے جان بھی آپ کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں یہ جری ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے، لوگوں نے ایسا کہہ دیا ہے، میرے پاس تیرے لیے اب کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئے گا دوسرا بندہ، ٹھیک ہے، وہ جو انتہائی علم والا ہے اور بڑا
دعوت و تبلیغ کا ذوق و شوق رکھنے والا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ رب العزت بھی اس سے یہی سوال کریں گے کہ تو نے علم کو کیسے استعمال کیا، تو اللہ رب العزت کو وہ جواب دے گا کہ میں نے اپنے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کے آپ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے میں نے ساری زندگی کوشش کی، حتیٰ کہ میں مر گیا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ بہت عالم ہے، آواز بڑی پیاری ہے، بہت متاثر کن بیان ہے، اور لوگ تیری تعریفیں کریں، تیرے بیانات کی تعریفیں کریں، تجھے ملینز آف ملینز ویو آئیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں میں ایڈ اپ کر رہا ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ تیرا مقصد تھا لوگ تیری تعریف کریں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ لوگوں نے ایسا کر دیا ہے، they already praised you, they already had very good words about you، انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا آپ کے بارے میں، تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، چونکہ تم لوگوں کی تعریف چاہتے تھے تو تعریف ہو چکی ہے، میرے پاس صلہ نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کو جہنم میں پھینک دو، تو ان کو منہ کے بعد جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب تیسری کیٹیگری آئے گی جو کہ بہت زیادہ مال خرچ کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ویسے ہی سوال کریں کہ میں نے تمہیں اتنی دولت دی اور آپ نے اس دولت کو کیسے استعمال کیا، تو ان کا جواب کیا ہوگا کہ ہم نے اپنا سب کچھ آپ کی بارگاہ میں آپ کی رضا کے لیے ہم نے کر دیا، خرچ کر دیا، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا لوگ تیری تعریف کریں، تو تجھے سخی کہہ دیا گیا، تیرے صدقہ و خیرات کی مشہوری ہو چکی ہے، تیرے نام کی تختیاں لگ چکی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں نے کر دیا سب کچھ، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو بھی اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ہم ریاکاری کریں۔ تو ریاکاری ہوتی کیسے ہے، اس کی ہم نے کچھ باتیں کی تھیں۔ ریاکاری کس طریقے سے انسان ممکنہ طور پہ کر سکتا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اور پہلے یہ سمجھیں کہ یہ خطرناک کتنی ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، مسجد میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ امیجن کتنی بہترین پاکیزہ جگہ ہے، خواہ وہ خانہ کعبہ ہو، مدینہ ہو یا عام مسجد ہو، آپ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سنت رسول کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے دوران آپ کے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے کہ میری نماز فلاں شخص کو پسند آ جائے، یا وہ میری نماز پہ اعتراض نہ کرے، میری نماز میں سے کیڑے نہ نکالے، مطلب کہ اس کو پسند آئے، بات وہی ہے، یہ خیال آ جانا کیا ہوتا ہے کہ نماز ریاکاری کا شکار ہو جاتی ہے، اور مسجد کے اندر طریقہ رسول کے مطابق پڑھی ہوئی نماز گناہ بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ امیجن کہ کتنی محنت کر کے ہم نے عبادات کی ہوں، نیکیاں اکٹھی کی ہوں، اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم نے کب کس وقت کس طریقے سے ریاکاری کی ہو، اور وہ تمام نیکیاں وائٹ واش ہو چکی ہوں، کلیئر ہو چکی ہوں۔ اچھا، ایک تو مثال یہ ہے۔ دوسری جو مثال ہے ریاکاری کی وہ یہ ہے کہ شیطان آتا ہے، ہوتا تو شیطان ہی پیچھے، ٹھیک ہے، وسوسے ڈالتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ امیجن کریں کہ آپ اپنے سفر میں ہیں، یا آپ کے پاس کوئی ایسا دوست یا ایسا رشتہ دار آیا کہ وہ ان کو بہت زیادہ اشد مدد کی ضرورت ہے۔ What you did، آپ نے کیا کیا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا، 1000، 2000، 5000، 10,000 روپے آپ نے نکال کے ان کو دے دیے، اور انہیں کہا کہ یہ آپ بس دعا کر دیجئے گا۔ یاد رکھ لینا یہ جملہ بھی آپ کو صلے سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کا صلہ اس بندے سے مانگ لیا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ آپ نے وہ نیکی کر دی، کسی کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے یا اس بندے کو جس کی آپ نے مدد کی۔ اب شیطان کیا کرے گا، نیکسٹ ڈے آپ کو اتفاق ہوا کسی دوستوں کی، رشتہ داروں کی محفل میں بیٹھنے کا، تب شیطان آئے گا، آ کے کہے گا کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسا شریک موجود ہے، شریک جو ہمارے پاکستانی طریقہ کار ہے، یعنی جس سے شریکہ ہو، یعنی جو بندہ اعتراضات کرتا ہو، کیڑے نکالتا ہو، مخالف ہو، ٹھیک ہے، اپوزٹ پارٹی کا ہو، ٹھیک ہے، یا ویسے حسد کا شکار ہو، تو ایسے بندے کے سامنے
آپ शैतान आके कहेगा कि आपने इसको बाकी लोगों के सामने कमजोर दिखाने के लिए अपनी अच्छाई बयान करो। तो क्या होता है, पहले तो आपने आपसे मुराद आप लोग नहीं है, मैं ये एक जो हमारा जो क्या बोलते हैं तकिया कलाम होता है, तो मैं इसलिए आप इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि शैतान आकर के हमें कन्विंस करता है पहले नेकी करवाने पर कि आप नेकी करो, क्योंकि उसे पता है कि हम ग्रीडी हैं, हम रियाकारी, ठीक है, हम तारीफ पसंद करते हैं। तो पता है कि इतना बड़ा गुनाह ये ऐसे नहीं कर सकते, इतना बड़ा वो रियाकारी के जरिए कर सकते, ठीक है। क्या होता है कि जब हम शैतान के उस चंगुल में फंस जाते हैं, तो दोबारा अगले दिन जब हम उस महफिल में बैठते हैं, तो शैतान हमें कन्विंस करता है कि हम उस नेकी को बताएं, ताकि वो शख्स जिसको हम पर एतबार नहीं है वो एतबार करना शुरू कर दे। पहला मकसद हमेशा याद रखना, रियाकारी क्यों की जाती है? आपका एतबार बहाल हो, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपकी कम इज्जत है तो आपकी इज्जत में इजाफा हो, ठीक है। नंबर तीन, अगर लोग आपकी बात को इतनी अहमियत नहीं देते या आपकी बात की इज्जत नहीं करते, तो आपकी बात की इज्जत करें, आपकी बात को अहमियत दें, ठीक है, आपकी इज्जत बने, ठीक है। आपके उसके बाद अगली जो किस्म है, आ, आ, आपके बारे में अगर कोई किसी ने इमेज खराब किया है, ठीक है, आपके बारे में बहतान दराजी की गई है, आपके बारे में इल्जामात लगाए गए हैं, या आपका इमेज खराब हो चुका है, ठीक है, तो रियाकारी का मकसद ये होता है कि आप उसके जरिए अपने अमाल, नेक अमाल बताने के जरिए आप अपनी उस इज्जत को बहाल कर लें। तो उसी टैक्टिक को इस्तेमाल करते हुए लोग हज करते हैं, इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके लोग उमरा करते हैं, ठीक है। और उमरा और हज के पीछे भी तीन चार ऐसी बदनीयती मौजूद हैं, आई एम सेइंग द राइट वे, कि हज और उमरा करने के पीछे जो बदनीयती के दो तीन अमल हैं जो हम करते हैं। पहला अमल यह है कि पैसा हराम का है, करप्शन का पैसा है, और लोगों को पता लग चुका है, तो अब उस पैसे को हलाल करने के लिए हज कर लिया जाता है। पहला तरीका। मुआशरे में इज्जत खराब हो चुकी है, इंतहाई बदकार इंसान मशहूर हो चुका है, कोई बंदा एतबार नहीं करता, कोई बंदा इज्जत नहीं करता, तो तरीका कार क्या है? अपनी इज्जत को बहाल करने का, हज कर लें, वापस आए, सर पे टोपी रख लें, मस्जिद में जाना शुरू कर दें, लोग इज्जत करनी शुरू कर देंगे। दैट्स द इजिएस्ट वे। बैंक करप्सी जो इज्जत की हो चुकी है, वकार की, बदनामी की जो हो चुकी है, सॉरी, उसको बहाल करने के लिए हज कर लिया जाए, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरी किस्म है वो है पैसे को दिखाने की, ठीक है, कि लोगों को पता चले कि इतना पैसा आ चुका है। और चौथी किस्म है, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा होती है। और जिन लोगों का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा होता है, वो कभी भी किसी भी तरीके से अपने किसी अमल को लोगों को नहीं बताते, ठीक है, किसी भी तरीके से। अच्छा, अब चूंकि रियाकारी का मकसद मैंने जैसे बताया कि इसकी कई वजूहात होती हैं, ठीक है, इज्जत को बहाल करना, अपने बात का एतबार बुलंद करना, ठीक है, लोगों की तवज्जो हासिल करना, ठीक है, लोगों के दिलों में मकाम बिठाना। तो ये सारी चीज़ों को जब हमने काउंट कर लिया, तो हमें ये पता चला कि रियाकारी ऐसी बीमारी है, ऐसी नहूसत है जो हमें कॉमनली देखने को मिलती है। लोग लम्हा इंतजार नहीं करते, अपनी नेकी बता देते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या ये इतना ही आसान काम है कि हम अपनी नेकी को जब चाहें, जैसे मर्जी चाहें बता दें? आपके ख्याल में क्या है? कोई भी अगर अनम्यूट करके अपनी राय देना चाहे कि नेकी को बताना चाहिए? अगर बताना चाहिए तो कब बताना चाहिए? और अगर नहीं बताना चाहिए तो क्यों नहीं बताना चाहिए? आपकी कोई राय? जी।
سر میرے خیال میں نیکی کو تب بتانا چاہیے جس طرح اگر ہم سب الگ الگ گروپس میں کام کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ خیر کی طرف آئیں اور ہم سب یونائٹ ہوں، تو اس کے لیے ہمیں ایڈمنس کو ساتھ میں لانا چاہیے، یعنی کہ تب ہم اگر بتائیں گے کہ بھائی ہمارا یہ کام ہے، یہ کاز ہے اور ہم اس طرح چاہ رہے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، تو اگر ہم الگ الگ کریں گے تو اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا، اگر ہم مل کے کریں گے تو اس کا زیادہ امپیکٹ آئے گا۔ تب اگر ہم بتا کے کریں گے تو اس کا زیادہ ظاہرہ فائدہ ہوگا، زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور کب نہیں بتانا چاہیے یہ اب آپ بتا دیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم اس بات کو کلیئر کر لیں کہ ایک ہے کہ آپ اپنی نیکیوں کی لسٹ بتا کے اگلے بندے کو کنونس کرنا چاہیں تو بات خطرناک ہے۔ آپ اپنے مشن کو بتائیں، مثال کے طور پہ 5-6 لوگ ہیں، آپ پہلے اپنا ایک ایجنڈا بنا لیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنا مشن رکھتے ہیں، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس مشن کے لیے کتنی کوشش کی ہے۔ دیٹس اے اسکیری پارٹ، دیٹس اے سینسٹیو پارٹ، یہ نہیں کریں گے۔ مشن بتا سکتے ہیں، وہ ریاکاری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مشن ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ ہاں، عمل سے پہلے اس کی اناؤنسمنٹ، اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو عمل کیا نہیں ہے نا، ابھی تو آپ نے ارادہ کیا۔ مثال کے طور پہ نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، دیٹس فائن، وہ تو یو آر پلاننگ ٹو پرے، تو آپ اذان کس لیے کہتے ہیں؟ تاکہ لوگ نماز کے لیے آئیں۔ تو اناؤنسمنٹس اس وجہ سے خطرناک نہیں ہیں کیونکہ وہ ابھی تک عمل ہوا نہیں ہے، وہ عمل ہوا نہیں ہے۔ مسئلہ کب بنتا ہے؟ جب ہم عمل کر لیتے ہیں اور اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ بات خطرناک ہے۔ اب اس کی 2 کیٹیگریز ہیں، ہم نے ان 2 کیٹیگریز کو سمجھنا ہے کہ میں کب اپنے اعمال کو بتاؤں گا، کب نہیں بتاؤں گا۔ تو میں نے پہلے ایک مثال دے دوں تاکہ مثال سمجھنے کے بعد ہمیں نیکی کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات کتنی خطرناک ہے۔ میں نے یہ مثال پہلے بھی دی ہے، چونکہ یہ مضمون بہت اہم ہے تو اس کے لیے میں مثال کو بھی دہرا رہا ہوں۔ فرض کریں آپ کے پاس مہمان آ گئے، 5-6 دوست آئے ہیں، کافی عرصے کے بعد اکٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ گمان ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی 50,000 روپے پڑا ہوا ہے، تقریباً 50,000 روپے پڑا ہوا ہے، یہ گمان ہے، اور آپ کو یہ نہیں یاد کہ آپ نے وہ پیسے نکال کے خرچ لیے۔ تو کیا ہوا؟ آپ نے دوستوں سے پوچھا بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ کہ ایسے کریں کہ آج آپ ڈیمانڈ کریں، آپ کیا کھانا چاہتے ہیں تو میں ان چیزوں کو ارینج کروں گا۔ دوستوں نے دیکھا کہ بھئی چلو آج فرمائش کرتے ہیں، دوستوں نے فرمائش کی، آپ نے 4-5 چیزیں جو بھی ان کی فرمائش تھی وہ لکھ لیں، لکھ کے آپ نے موٹر سے نکالی، تیزی کے ساتھ آپ ATM پہنچے، یوں ہی آپ نے کارڈ پنچ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ 0 بیلنس ہے۔ Imagine that embarrassment. Imagine. سوچیں کہ وہ شرمندگی کتنی ہوگی اس شخص کے لیے جس نے یہ فخر کیا، یہ مان کیا کہ میں آج دوستوں کو خوش کروں گا، آج میرے اکاؤنٹ میں تو پیسے ہیں، لیکن دراصل اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے اور وہ بھول چکا تھا۔ اللہ اکبر، کہ ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کے سامنے آئیں اسی فخر کے ساتھ کہ میں نے تو نمازیں بہت پڑھی ہیں، میں نے تو روزے رکھے ہوئے ہیں، میں نے تو تلاوتیں بہت کی ہیں، میں نے تو واعظ و نصیحت، درس و تدریس بہت کی ہے، میرے پاس ایک بڑی لسٹ فالوورز کی تھی، لسنرز کی تھی، ٹھیک ہے، میرے پاس بہت زیادہ ویورشپ تھی، بٹ when I had in front of اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے پاس کچھ بھی نہ ہو، کتنی بڑی یہ شرمندگی کی بات ہوگی، کتنی بڑی شرمندگی اور دکھ کی بات ہوگی۔ یہ مثال کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے اندر، میرے دل کے اندر، ہم نے یہ اندر کی آواز، چونکہ انٹرنل شرک کی بات ہو رہی ہے نا، تو اگر میرے دل کے اندر اس چیز کی خواہش، اس چیز کی خواہش موجود ہو کہ لوگ میری کسی طریقے سے تعریف کریں، میری تعریف کریں، اور اس تعریف کے لیے آپ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ تلاش کریں کہ لوگ اس بہانے سے آپ کی تعریف کریں، تعریف کی اندر طلب موجود ہو تو ریاکاری ہے، پہلی چیز۔ اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میں تعریف کا حقدار ہوں، وہاں پہ تو تعریف کی طلب ہے،
اب یہاں پہ بیماری کیا ہے کہ میں تعریف کا حقدار ہوں تو یہ تکبر ہے. کیوں؟ تعریف صرف اللہ رب العزت کی. بن مانگے مل جائے، بن مانگے. آپ نے خواہش نہیں کی، آپ نے طلب نہیں رکھی، آپ چاہتے نہیں تھے، آپ تعریف سے اوائڈ کرتے تھے، آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ مجھے میرے کسی کام پہ کسی قسم کا جملہ نہ بولا جائے، نہ تعریف کی جائے. اب کسی نے انتہائی امپریس ہونے کے بعد آپ کی کسی اچھے عمل پہ تعریف کی ہے تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، لیکن فوری طور پہ اس کو کریکٹ کریں، اسے بتائیں کہ بھئی دوبارہ منہ پہ تعریف نہیں کرتے، کیونکہ اس پہ بہت سخت جو ہے نا وہ رولنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو بندہ آپ کے منہ پہ تعریف کرے بہتر ہے کہ آپ اس کے منہ کو خاک سے بھر دیں. یہاں تک یہ معاملہ خطرناک ہے. اچھا، اب واپس آئیں. انٹرنل شرک. سب سے پہلے ہم بات کریں چھوٹے شرک کے بارے میں، شرک اصغر کے بارے میں. شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری. ریاکاری کیا بات ہے، کیا خطرناک چیز ہے کہ ہم نیک اعمال سنت کے مطابق بتائے ہوئے سنت والے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. بس ایک لمحہ بھر کے لیے توجہ ڈسٹریکٹ ہوتی ہے اور ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کو پسند آ جائے، ریاکاری بن گیا. اور وہ نیک عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل گناہ بن جائے گا. اتنی خطرناک چیز ہے. امیجن کہ ایک بندہ عبادت کے اس عمل کو کسی غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، یعنی کسی درخت کے لیے کر رہا ہے، کسی پتھر کے لیے کر رہا ہے، کسی انسان و حیوان کے لیے کر رہا ہے. مثال کے طور پہ نماز کا حصہ ہے، رکوع نماز کا حصہ ہے، اب کسی اور کے لیے باؤ ڈاؤن ہونا، جھکنا، ٹھیک ہے، وہ شرک بن جائے گا. ٹھیک ہے. سجدہ نماز کا حصہ ہے، سجدہ نماز کا حصہ ہے، نماز اللہ کے لیے. اب میں اس سجدے کو کسی اور کے لیے کروں گا تو شرک ہو جائے گا، آبویسلی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صدقہ و خیرات اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، میں کسی اور کی رضا کے لیے کروں گا تو شرک ہو جائے گا. چاہے میں یہ سمجھوں کہ میری رضا، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو، لیکن چونکہ میں اس اہل نہیں ہوں، اس بندے کے ذریعے میں اس بندے کو راضی کروں گا تو یہ بندہ اللہ کو راضی کر لے گا. تو میرا مقصد اس بندے کو راضی کرنا ہے، کیونکہ میں اللہ کو ڈائریکٹلی راضی نہیں کر سکتا، تو یہ خطرناک شرک تو بن ہی جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ تو ظاہری شرک کی کیٹیگری میں آ جائے گا. اب آ جائیں واپس انٹرنل جو شرک ہے، جو اندرونی شرک ہے یا جو باطنی شرک ہے، اس میں خطرناک سٹیج وہ ہے شرک اکبر. شرک اکبر کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ آیت آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے. ٹھیک ہے، میں آیت پڑھتا ہوں اور آپ نے اس کا ریفرنس بھی، کیونکہ یہ آیت بڑی خاص ہے تو اس لیے میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں، نہیں تو میں اسٹوڈنٹ پہ چھوڑ دیتا ہوں. اسٹوڈنٹس کو خود محنت کرنی چاہیے، حوالہ جاتی. اچھا جی. افرأیت من اتخذ ہوا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی من مانی کو، اپنے جی کو، اپنے دل کو، یعنی اپنی من مانی کو، اپنی اللہ اکبر، سورہ زاریات کی آیت ہے، سورہ فرقان کے اندر بھی سیم رول استعمال ہوا ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، لیکن جو مجھے آیت چاہیے وہ میں نکال رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی من مانی کی پیروی کی، اپنی من مانی کی پیروی کی، اپنی خواہش کی پیروی کی، یا اپنی خواہش کو معبود بنا لیا. لفظی ترجمہ یہ بنے گا، افرأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو، من اتخذ، جس نے پکڑ لیا، الہہ ہوا، اپنی خواہش کو اپنا معبود. بہت خطرناک آیت ہے، بہت زیادہ.
अफरअयता मन इत्तखज़, सूरह जासिया आयत नंबर 43। अफरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या आपने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को, अपनी मनमानी को, अपनी मर्जी को अपना माबूद बना लिया। इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। इस शिर्क अकबर। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम मुसलमान होने के लिए हम क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा, नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के। अब वही लफ्ज इलाह इस्तेमाल हो रहा है ख्वाहिश के लिए। हाँ, कोई बुत नहीं है, मैं किसी बुत की पूजा नहीं करता, किसी दरख्त, हजर, शजर की पूजा नहीं करता, फिर मैं कैसे मुशरिक हो सकता हूँ? हाँ, मैं भी मुशरिक हो सकता हूँ। कैसे? जो मेरे अंदर नफ्स पाया जाता है, मेरे अंदर जो डिज़ायर पाई जाती है, मेरे अंदर जो ख्वाहिश पाई जाती है, मेरे अंदर जो मनमानी पाई जाती है, जब मैं उसकी पूजा शुरू कर दूंगा। पूजा से क्या मुराद है? अपने आप को सरेंडर कर देना। इबादत का मतलब है अपने आप को सरेंडर कर देना। जब मैं अपने आप को अपनी मनमानी के आगे सरेंडर कर दूंगा, तो मेरी मनमानी, मेरी मर्जी मेरा माबूद बन जाएगी। और आगे तर्जमा देखें, वअदल्लहु अल्लाहु अला इल्म, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जानबूझकर गुमराह कर दिया। और अब क्या होता है? वह खतमा अला समईही, उसकी समाअत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहर लगा देते हैं, वह कल्बिही, और उसके दिल पर, वजअला अला बसरिही गिशावा, एंड अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी आंखों पर पर्दे डाल देते हैं। फमन यहदीही मिन बादिल्लाह, अब उसको अल्लाह के अलावा कौन हिदायत दे सकता है? अफला तदक्करून, क्या तुम इस बात से नसीहत नहीं पकड़ सकते? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आ जाए मनमानी पे। मनमानी, ख्वाहिश, तमन्ना, दिल, मेरा दिल, इसके अंदर क्या कुछ पाया जाता है? दिल किस जगह की, दिल किस चीज की जगह है? सवाल है। आपको पता है, चूंकि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, दिमाग किसी और चीज की जगह है और दिल किसी और चीज की जगह है। कोई बताएगा दिल किस चीज की जगह है? सर, दिल इमोशंस, जज्बात को सुनता है, आपकी ख्वाहिश को सुनता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। कोई और भी अपनी राय देगा? जी, जैसे अरसला ने कहा कि जो दिल है वो जज्बात की जगह है। दिल जज्बात की जगह है। दिमाग हमारा मालूमात, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, नो डाउट, ठीक है। और दिल जो है ये मोहब्बत की जगह है, खौफ की जगह है, ठीक है, सलाम की जगह है, ठीक है। तो ये जज्बात का ताल्लुक हमारे दिल के साथ है। तो क्या हम जज्बात के जरिए भी शिर्क कर सकते हैं? तो बात तो यही हो रही है। बात दरअसल यही हो रही है। कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, सबसे पहले हम जज्बा ले लेते हैं, इताअत तो है ही ना, कि जब मन मानी अल्लाह के अलावा मैं अपनी शुरू कर दूं, मैं अपने आप को अपने जी के हवाले कर दूं, जो मन में आया वो ही करना है, वो ही कहना है, वैसे ही जीना है, जैसे मन में आ रहा है, तो वो मेरी जो है ना बर्बादी का पहला स्टेप होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर अगली जो मुझ में बीमारी आएगी, या ऐसे बंदे के अंदर जो बीमारी आएगी, वो क्या होगी? अब चूंकि दिल मोहब्बत की जगह है, मोहब्बत की, तो रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से करते हैं। मतलब पहले थी इत्तिबा, यानी बिन देखे इत्तिबा, अपने आप को हवाले कर देना, अपने आप, अपनी जंजीर हवाले कर देना अपनी जी के, ये तो पहली कैटेगरी। अब जो दूसरी किस्म है वो मोहब्बत है। मोहब्बत में भी शिरक है। हाँ जी, मोहब्बत में भी शिरक है, हत्ता के खौफ में भी शिरक है। वो कैसे? अब ये हम समझते हैं। अब चूंकि रूल ये है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के लिए,
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنی اولاد، والدین اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تو اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ دل میں ہو۔ اچھا، اب کیا ہوگا اگر میرے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو، کسی اور چیز کی محبت ہو؟ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے تھے، تو سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں اللہ سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ محبت کرتے ہی اللہ تعالیٰ سے۔ تو کیا ایسا ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کروں معاملہ خراب ہو سکتا ہے؟ جی، معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ کیوں خراب ہو سکتا ہے؟ اب جب میری محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے ہٹ کر کسی اور سے ہوگی تو کیا ہوگا؟ آزمائش شروع ہو جائے گی میری۔ کیوں؟ مجھے دنیا کی ہر چیز سے محبت ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ اکبر، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی من پسند چیزوں کی محبت، من پسند چیزوں کی محبت جو ہے نا وہ اٹریکٹیو بنا دی گئی، زُيِّنَ اٹریکٹیو بنا دی گئی، ٹھیک ہے، خوبصورت بنا دی گئی۔ اچھا، اب اٹریکٹیو چیزیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ سوشل میڈیا بھی اٹریکٹیو چیزوں میں آتی ہے، لوگ سوشل میڈیا پہ گھنٹوں اسپینڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انٹرنیٹ ہے، میسیجنگ ہے، ٹھیک ہے، ویڈیو گیمنگ ہے، یہ ساری شہوات میں آ جائے گی۔ اس کے بعد اگلی جو کیٹیگری ہے، جب انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو شہوات زور پکڑتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ عورت سبب بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی ممکنہ طور پر نافرمانیاں کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ کی محبت سے بندہ ہٹتا ہے، اللہ کی محبت سے، اور نکاح کے علاوہ عورت کی محبت میں آتا ہے، تو کون سے گناہ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمیں پتا ہے۔ فحاشی کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ عورت کی محبت، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنی محبت کو الائن کرنے کی بجائے ہم نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا کسی اور چیز کی طرف، ٹھیک ہے، اور اس پہ فوکس کر دیا۔ اب جب عورت کی محبت میں آتا ہے تو فحاشی کے دروازے کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، پھر بیٹوں کی محبت۔ اب بیٹوں کی محبت کیا نقصان کرواتی ہے؟ اللہ کی محبت سے زیادہ جب بیٹوں کی محبت آ جائے تو کیا نقصان ہوتے ہیں؟ کرپشن کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں بچوں کی محبت میں آ کے، کرپشن کے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کرپشن کیسے ہو رہی ہے؟ بینگ اے پاکستانی دیر از نتھنگ وی نیڈ ٹو نو اباؤٹ، کیونکہ ہمیں بہت واضح طور پہ پتا ہے۔ اچھا، اب جب اولاد کی محبت آتی ہے تو اولاد کی محبت کے بعد جب ہم کرپشن میں پڑتے ہیں تو پھر محبت دولت کی بھی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اگلے حصے میں فرمایا والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، ٹھیک ہے۔ پھر بینک بیلنس کی دلچسپی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے اولاد کی محبت کی وجہ سے کرپشن شروع کی، پھر اولاد کی محبت بھی مانند پڑ گئی، کس کی محبت آ گئی؟ بینک بیلنس کی، گاڑیوں کی، جائیداد کی۔ اور اللہ رب العزت نے بڑی ترتیب کے ساتھ اس آیت کے اندر انسان کی جو گریجولی جو لالچ کی وجہ سے جو بربادی ہوتی ہے نا، اور کون کون سی چیزیں کس ترتیب کے ساتھ انسان کی زندگی کو برباد کرتی ہیں، اس آیت کے اندر ترتیب کے ساتھ بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے والبنین، عورت کی محبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ساری فحاشی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمبر ایک، بیٹوں کی محبت کی وجہ سے کرپشن کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اچھا، جب کرپشن انتہا کو جاتی ہے تو پھر بینک بیلنس والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے جو ہے نا وہ خزانوں کا جمع کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گاڑیوں کی محبت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزید
جمع کرتے کرتے، کیونکہ اب گاڑیاں بھی آ چکی ہیں، والخیل المسومہ، اب اس کے بعد جانور بھی ہونے چاہیے، بھینسیں، اپنا ڈیری فارمز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، چونکہ اب سب کچھ ہے تو ان کو چلانا کیسے، تو کھیتیاں یعنی زمین، زیادہ سے زیادہ پراپرٹی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسانی نیچر کو ایک ہی لائن کے اندر بیان کر دیا. پھر اللہ رب العزت فرمایا ذالک متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے، جبکہ اللہ کے ہاں بہتر اس کا ثواب موجود ہے. اب چونکہ محبت جب اللہ سے ہٹتی ہے تو یہ سارے دروازے انسان کو گناہ کے لیے، انسان مجبور ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے پاس آپشن نہیں بچتا. کیسے اپنے آپ کو مطمئن کرے گا؟ سوال ہے کیسے؟ جب اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، تو پھر کیسے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرے گا؟ تو یہ چیزیں مطمئن ہونے کے لیے بار بار کوششیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں مطمئن ہو جاؤں، خوش ہو جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. اچھا، یہ تھی محبت کی جو ہے نا وہ، جب ہم نے ڈائریکشن خراب کی، محبت کو اللہ سے ہٹا کر کسی اور چیز کے ساتھ اٹیچ کیا، تو دنیا کی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے. اور یہی ایک امتحان تھا جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، یہی ایک امتحان تھا جس سے ہم نے بچنا تھا. اچھا، اب خوف، دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے خوف، کیونکہ یہ بھی دل کا معاملہ ہے، انسان کے اندر پایا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے خوف کو اللہ سے ہٹا لیں، اللہ سے ہٹا لیں. مزے کی بات یہ ہے کہ خوف ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے. جب ہم اپنے خوف کو اللہ سے ہٹا لیں گے تو دنیا کی ہر چیز کا خوف آ جائے گا. دنیا کی ہر چیز کا خوف انسان پہ غالب آ جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیسے؟ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی فرمایا، سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے 155 نمبر. اچھا، اب چونکہ محبت وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، اور محبت کا اپوزٹ جو انسان کا ایموشن ہے وہ کیا ہے؟ خوف. ٹھیک ہے، اب وہ کس سے ہونا چاہیے؟ خوف کس سے ہونا چاہیے؟ وہ بھی اللہ سے. تو کیا ایسا ہے کہ میرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف ہے؟ بیماری کا، موت کا، نقصان کا، بھوک کا، اولاد کے چلے جانے کا، طلاق کا، رشتے کے ٹوٹنے کا؟ کیا ایسے خوف ہیں جو مجھ پہ طاری ہوں اور میری زندگی کو وہ خوف میری زندگی کو چلا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو مجھے ابھی سٹیپ لینا پڑے گا. کیوں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ رب العزت نے چونکہ خوف اپنے لیے رکھا تھا، اسی کو امتحان بنا دیا. کیسے امتحان بنایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے. کس بندے کو؟ اللہ اکبر. ہم ضرور آپ لوگوں کو آزمائیں گے ہلکا سا خوف دے کر. کس چیز کا؟ بھوک کا. اب بھوک کی دو قسمیں، ایک ہے پیٹ کی بھوک، ایک ہے خواہشات کی بھوک. یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھنے کے لائق ہے. ایک بچہ ہے 8 سے 12 سال کے بعد، جب وہ دوستی کو سمجھنے کے بعد دوستی میں انوالو ہونا شروع ہوتا ہے، دوستی کرنا شروع کرتا ہے، تو فطرتی عمل ہے کہ اس کو بھوک لگنی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے تو اگر آپ کھانا نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ منہ میں جوتا ڈال لے گا، لہلون چبائے گا، مٹی کھائے گا، کچھ بھی جو ہاتھ میں آئے گا منہ میں ڈالے گا. کیوں؟ اس کا پیٹ خالی ہے. فطرتی عمل ہے، بھوک لگنی. ٹھیک ہے. اب ایک بچہ جب ایسی عمر میں پہنچتا ہے 8 سال کے بعد، 12 سال کے بعد، 16 سال تک، یہ سینسٹیو پیریڈ ہے 8 سے لے کے 16 سال تک، جب بچے کو محبت کی پہچان ہونا شروع ہوتی ہے اور بچے کو محبت چاہیے ہوتی ہے. اگر بچے کی محبت کو ہم الائن نہ کریں تو پھر انٹرنیٹ تو ہے ہی. ہم محبت نہیں دیں گے تو کوئی اور آ کے دے گا کسی اور کی محبت پہ، پھر ہم اعتراض کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا، تو نہ اس کا فائدہ ہوگا. اچھا، اب بھوک کی میں نے کہا 2 قسمیں نا، تو پیٹ کی بھوک کو پھر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن جو نفس کی بھوک ہے، اس کو خواہشات کی بھوک ہے، اس سے جو ہے نا ہمیں فکر مند ہو. چونکہ لفظ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپن ورڈ ہے، کسی بھی قسم کی طلب، شدید طلب، ٹھیک ہے، جس کے لیے انسان بے چین ہونا شروع ہو جائے.
ٹھیک ہے، والجوع بھوک کا خوف، ٹھیک ہے، اس کے بعد مالوں کی کمی، یعنی کاروبار نہ خراب ہو جائے، جاب نہ چلی جائے، پیسے جمع ہونے چاہیے، مستقبل کا کیا ہوگا. یہاں میں نا ایک بات ایڈ کرتا چلوں، ہمارے پاس کتنا ٹائم باقی ہے؟ I'll try to finish this one with these few words انشاءاللہ. میں جب یو ایس اے میں آیا تو مجھے ایک دوست ملا، کہنے لگا کہ یو ایس اے میں سکسیزفل لائف کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کم سے کم آپ کی جو انکم ہے، آپ کی انکم کا جو 30%، 25 سے 30% آپ کے منتھلی ایکسپینسز ہوں، اور 70% جو ہے نا 70 to 75% آپ کی سیونگ ہو، تو پھر آپ جو ہے نا وہ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے بعد گھر اپنا ہو، جب گھر بھی ہو اور سب کچھ ہو تو آپ کے پاس کم سے کم 6 مہینے کی جسٹ ان کیس سیونگز کی لسٹ موجود ہو، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ گھر سے بے گھر نہ ہو. میں نے بات سن لی، ذہن بن گیا، کام شروع کر دیا حیوانوں کی طرح، ٹھیک ہے، محنت شروع کر دی. کووڈ آیا، کووڈ نے آ کے سب لوگوں کی جابیں چھڑا دی. گھر تھا، جاب چلی گئی، پیمنٹ تھی، سب کچھ تھا، اور ریسنٹلی گھر بائی کیا تھا، تو لگا کہ اب سب کچھ چلا جائے گا. اب میرے ذہن میں وہی بات بار بار آ رہی تھی کہ میرے پاس 6 مہینے کی سیونگ نہیں ہے، گھر ہے، سارے معاملات ہیں، کیسے مینج کرنا ہے. تو 6 مہینے کیا، 1 سال پورا بغیر کسی کام کے گھر میں بیٹھے پیسے ملتے رہے. پھر ذہن میں خیال آیا کہ لوگوں کی باتیں آپ کو اللہ سے مایوس کرتی ہیں. اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، جو مرضی ہو جائے، پوری دنیا بند ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کا انتظام کر دے گا. اینڈ اٹ از ریئل، ٹھیک ہے. اور واقعی طور پہ وہ جو سال تھا کورونا کا، وہ بہترین سال تھا میرے لیے، بہترین سال تھا. ٹھیک ہے. تو سم ٹائم اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے. بھلے لوگ آپ کو جس طریقے مرضی وسوسے میں ڈالیں، خوف میں مبتلا کریں، پریشان کریں، مایوس کریں، ٹھیک ہے. تو مایوسی محمد تو مایوس نہیں ہو سکتا نا. اچھا، اب اس کے بعد مال کی کمی ہے، جانوں کی کمی ہے. جانوں کی کمی سے مراد کیا ہے کہ مرنا ہی ضروری ہے؟ نہیں، لوگوں کا زندگی سے جانا بھی، خواب و طلاق کی شکل میں ہو، دوستی کی شکل میں ہو، کاروبار کی شکل میں ہو، لوگوں کا زندگی سے آنا جانا. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور موت تو ہے ہی نا، موت تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا زندگی سے جانا. ٹھیک ہے، بچے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، غصے میں آ گئے، ناراض ہو کے بچے چھوڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے، یا بیوی چلی گئی، خاوند چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا رشتہ داری ختم ہو گئی ہے. ایک فیملی کے ساتھ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں واسطہ پڑا، ماں اور بیٹا 2 ہی لوگ ہیں، باقی سب ڈسکنیکٹڈ ہیں. پاکستان میں رہ رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کی بڑی اچھی فیملی سسٹم ہے، بڑا اچھا لوگوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. وثمرات، پھلوں کی کمی. ٹھیک ہے. پھر آخر میں اللہ رب العزت فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اب کیا ہوگا اگر میرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف طاری ہوگا؟ بیماریاں، میں مجبور ہو جاؤں گا گناہ کرنے پر. میرے پاس یعنی I will not have any other option، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گا. ڈیفینیٹلی کیوں نہیں ہوگا؟ مثال کے طور پہ خوف ہے، میں بزدل ہوں. اب خوف مطلب میرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف ہے، آبویسلی بزدل بن جائے گا بندہ. اگر بزدل ہے تو کیا ہوگا؟ میں 3-4 بیماریاں گناہ گناؤں گا. جھوٹ کے پیچھے بیماری کون سی ہے؟ بزدلی. غیبت کے پیچھے بیماری کون سی ہے؟ بزدلی. نا انصافی، بندہ انصاف نہیں کر سکتا ہے، بیماری کیا ہے؟ بزدلی. بندہ حق نہیں بیان کر سکتا ہے، بیماری بزدلی. بندہ اسلام کا دفاع نہیں کر سکتا ہے، بیماری بزدلی. بندہ حلال نہیں کما سکتا ہے، محنت نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ بندہ بزدل ہے. ٹھیک ہے. اتنی بیماریوں کی لسٹ ہے صرف ایک وجہ سے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف آ گیا، یعنی اللہ کا دل سے خوف ختم ہو گیا. اتنی خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے خوف کو دل سے نکال دیں اور اتنا بڑا اپنا نقصان کریں، اتنا بڑا نقصان. تو اس کی مزید تفصیل ہے انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا. یہاں تک جو بات سمجھ آئی ہے یا شرک کے بارے میں جو سوالات ہیں، ایوری باڈی انمیوٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں.
کوئی سوال ہے؟ سر یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ کون سی نیکی ہم لوگوں میں بیان کر سکتے ہیں اور کون سی نہیں کر سکتے، تو اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے ہم اس چیز کو بیان نہ کریں، اور اگر آپ نے کہا کہ مشن کو بیان کرنا چاہیے ہوں تو اچھا آپ نے کہا مشن کو بیان کرنا چاہیے، تو اگر میں کسی کو، ظاہر سی بات ہے کوئی اپنی پوری زندگی تو نہیں ایک دم بتا دیتا کہ میں نے زندگی میں یہ نیکیاں کی، انسان کوئی ایک بات کرتا تاکہ اگلے موٹیویٹ ہو کے اس خیر کے سفر میں ان کے ساتھ شامل ہوں، یا جن جن جگہوں پہ ہیں وہ خود سے خیر کا کام مزید سٹارٹ کر دے، اگر اس نیت کے ساتھ کوئی ایک بات بیان کی جائے تو کیا ہاں، یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے؟ اس کے پیچھے اس بات کی طلب نہ ہو کہ لوگ آپ کو اس بات پہ سراہیں، آپ کی تعریف کریں، کلیپنگ کریں، نہیں نہیں ہاں آپ کو نیک نہیں نہیں بہتر سمجھیں، آپ کی بات پہ اعتبار کرنا شروع کر دیں، آپ کا مقام بلند ہو، آپ کا مرتبہ ہو، لوگ آپ کو باقی لوگوں سے بہتر سمجھیں، ڈفرینٹ سمجھیں، اگر تو اس قسم کی کوئی بھی ایک چیز موجود ہے جس کے پیچھے ہوں پسند ہے کہ میری تعریف ہو یا میرا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو دنیا میں، ہوں سوائے ہوں اس کے آخرت میں، یا لوگوں کا فائدہ ہو اور آپ کو آپ کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کو آپ نے قرآن پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، کیسے پڑھائیں گے؟ جیسے آپ نے پہلے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی کو یہ مثال دیں کہ میرے قاری صاحب نے مجھے ایسے پڑھایا تھا، تو آپ کو تو غرض ہی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، تو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہوں ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میرے قاری صاحب نے، میرے استاد نے یہ بتایا، ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر آپ نے مثال دینی ہے تو فرضی جو ہے نا ایگزامپل کے ذریعے کوشش کریں کہ کسی اور بندے کو لے کے آئیں، اپنے آپ کو باہر ہی رکھیں، کیونکہ آپ کی جو دولت ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ قیامت کے دن میں جاؤں تو میں خالی ہاتھ ہوں، سمپل رول، ٹھیک ہے، تو کہیں شیطان کے وسوسے میں آ کے میں خوشی میں اس بات کو ذہن سے ہی نکال دوں کہ میں نے ریاکاری کی ہے، لیکن وہ ریاکاری ہو چکی ہو، یعنی I need to avoid as much as I can۔ صحیح، اور صحیح جو آپ نے آخر میں بیان کیا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ جو خوف ہوتا ہے تو وہ بھی یہ بھی شرک میں آتا ہے نا، تو سر جس طرح لوگوں کو فیوچر کا خوف ہوتا ہے، جیسے لوگ فیوچر کے خوف کی وجہ سے کچھ لوگ پیسے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں کہ پتہ نہیں ہمارا اسپاؤس کیسا ہوگا، وہ ایک عجیب طرح کی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں فیملی کے اندر، اس میں توکل کی کمی ہے یا یہ شرک میں ہی آتا ہے؟ وہی بات ہوگی نا کہ ہاں ہاں اللہ کا خوف سب سے زیادہ امیجن کریں، جس بندے کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا وہ ان چیزوں کی فکر کرے گا؟ نہیں بس، تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایمان کمزور ہے، تو ایمان کمزور کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو معاملہ خراب ہے، نماز نہ پڑھنا شرک ہے، خواہ دل میں جتنی مرضی بندہ یہ سمجھے کہ بھائی میں جو ہے نا دل میں میرے اندر ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، میں نماز کا انکار نہیں کرتا، بھائی عملی طور پہ نہیں پڑھ رہے، شرک کر رہے، بات ختم، خواہ وہ آپ کے دل میں لاکھ نماز اچھی ہو، جب عملاً نہیں پڑھ رہے شرک کر رہے، کیوں شرک ہو رہا ہے؟ نماز نہ پڑھنا شرک ہے نا، خواہ وہ مومن تھا، کلمہ پڑھتا ہے، نماز اس کو نماز کے سارے ارکان کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے، وہ وائی ناٹ ہی از اے مسلم، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، میں نا ایک مثال تو دوں لیکن پھر ٹائم زیادہ کھینچا جائے گا، تو جن لوگوں کو یہ فکر خوف ہے نا ان کو اپنے ایمان کو پالش کرنا چاہیے، دے نیڈ ٹو کم بیک، ان کو توبہ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیوں ایسے خوف ان پہ مسلط ہے، مومن بندے پہ تو کسی چیز کا خوف ہوتا ہی نہیں سوائے آخرت کے، سوائے قبر کے، سوائے قبر کے اندر عذاب کے یا آخرت کے عذاب کے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے علاوہ اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہی نہیں، وہ تو دلیر ہوتا ہے، مومن تو دلیر ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس کو مختصر کر لیا جائے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اور کسی سے نہیں ڈر سکتا، جو حقیقت میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ سمپل از دیٹ، اس کو سبحان اللہ کتنی پیاری بات آپ نے کر دی، امیجن کریں کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو اس کے دل میں کیوں کر کسی چیز کا خوف آئے گا؟ یعنی امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کیا کہ مدینے کے اندر ایک زوردار آواز آئی، زوردار
سارے مدینے کے لوگ باہر نکلے, اس آواز کی طرف چلنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس طرف سے آ رہے تھے. کیوں؟ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ڈونٹ وری, it's fine, there was nothing, go back, go to sleep, I already checked. ایمان ہے نا. صحیح. نہیں تو میرے جیسا بندہ ہوتا, یار اے تو بھی آ جا, بی تو بھی آ جا, سی تو بھی آ جا, چلتے ہیں اکٹھے لے کے, تلوانے انتظام کر لو کہ آپ کی مکمل سیکیورٹی ہو. ایمان کہاں پہ ہے؟ صحیح صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خالی ہاتھ گئے اور واپس آ رہے تھے. میرے خیال میں تلوار تھی ان کے پاس, لیکن جزاک اللہ خیر سر. ہاں تو یہ چیز ہے. ہمیں شرک کو یہ مضمون ختم نہیں ہوا ویسے, اس کی مزید ڈیپتھ ہے. انشاءاللہ کبھی پھر نیکسٹ سیشن میں کبھی موقع ملا تو اس کو مزید کور کریں گے انشاءاللہ. کوئی اور کوئی سوال کرنا چاہے شرک کے بارے میں؟ سر ایک ریکویسٹ ہے, ہر سنڈے کائنڈلی یہ آپ سیشن رکھ لیا کریں. ہر سنڈے. آج میرے پاس 1 بج چکا ہے رات کا, تو ہمیں 2 گھنٹے پیچھے جانا پڑے گا پھر. یعنی اگر تو ہم سیشن کر رہے ہیں 10 بجے, تو پھر ہمیں جانا پڑے گا 8 بجے, صبح 8 بجے. 8 بجے سے 9 بجے پاکستان میں, اور میرے پاس 11 بج چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں ارلی برڈ ہوں تو میرے لیے پھر لیٹ سو کر جلد اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. میں جلد سوتا ہوں, ٹھیک ہے کوشش کرتا ہوں. تو ٹھیک ہے سر. do like 7 a.m. is the best, 8 a.m. is the best. ٹھیک ہے, least we can go like 9 and that will be the dead. پھر یا پھر ہمارے پاس صبح کا وقت, شام کا وقت ہے. شام کا وقت عصر کے بعد, یعنی 8 بجے کے بعد, 8 بجے کے بعد کسی بھی وقت ساری رات پاکستان کے حساب سے, عشاء کے بعد. چلیے سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بھیا اور کوئی سوال کرنا چاہے تو میسج کر سکتے ہیں السلام انشاءاللہ, تو وی کین کنٹینیو فرام دیر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاں 8 از گڈ انشاءاللہ. ہاں we'll decide for that انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, see you next time. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا وقت گزارنا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.